السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل ہیلپ اینڈ سپورٹ میں خوش آمدید۔ آج آپ سے بات کریں گے پنجاب اسلحہ لائسنس کے حوالے سے۔ ریسنٹلی نادرا نے اس حوالے سے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے۔ اس ویب سائٹ پر اب پنجاب کے رہنے والے اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب اسلحہ لائسنس کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسلحہ لائسنس دو قسم کا ہے، یا کسی بھی اسلحے کی دو اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے پروہیبیٹڈ بور یعنی ممنوعہ اسلحہ لائسنس، اور دوسرا ہوتا ہے نان پروہیبیٹڈ بور یعنی غیر ممنوعہ اسلحہ کا لائسنس۔ تو آپ دونوں اقسام کے جو اسلحہ لائسنسز ہیں یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پہ ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا لنک کیا ہے، ویب سائٹ ایڈریس کیا ہے، اور اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپنا یوزر کریٹ کرنا ہے، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ لاگ ان ہوں گے، اور وہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ آپ ان پروسیس کو فالو کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ پروسیس ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کی مزید تفصیلات کیا ہیں۔ جی، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم نقطہ جو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ پنجاب یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا جو عام سیکشن ہے، اسلحہ سیکشن ہے، اس کے ساتھ آپ کی ساری کرسپونڈنس ہوگی۔ یعنی جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی اپروول یا پرمیشن کا جو مرحلہ ہے وہ طے ہوگا وزارت داخلہ پنجاب کے آرمز لائسنس سیکشن کے ذریعے۔ وہاں سے آپ کے ساتھ جو کرسپونڈنس ہوگی، جو خط و کتابت ہوگی، وہ آپ کے ای میل کے ذریعے ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف۔ ویب سائٹ میں سب سے پہلا مرحلہ آپ کا اکاؤنٹ کریشن ہے۔ ویب سائٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس کیا ہے؟ تو ویب سائٹ ایڈریس ہے pal.nadra.gov.pk/pal۔ یہ ویب سائٹ ایڈریس ہے جو آپ نے براؤزر میں پٹ کرنا ہے۔ براؤزر میں پٹ کرنے کے بعد آپ ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یوزر کریشن یعنی آپ کے اکاؤنٹ کریشن کا مرحلہ آتا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ای میل ایڈریس، ویلڈ ای میل ایڈریس ہو، اور آپ کا موبائل نمبر ہو۔ یہ دو چیزیں آپ کے یوزر اکاؤنٹ کریشن کے لیے ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ جی، جب آپ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور لاگ ان کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے نیو ایپلیکیشن۔ نیو ایپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف فیلڈز کھلیں گی۔ ان فیلڈز میں جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے، جو معلومات آپ سے مانگی جاتی ہیں، وہ آپ نے پٹ کرنی ہے۔ اس میں آپ کا شناختی کارڈ نمبر، اس میں آپ کس اسلحے کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کس اسلحے کا آپ لائسنس لینا چاہ رہے ہیں، وہ آپ نے انفارمیشن پٹ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کس وجہ سے آپ یہ اسلحہ لینا چاہ رہے ہیں، یعنی جیسے سیکیورٹی ریزنز یا کوئی پروٹیکشن یا کوئی اور ریزن، جو بھی ریزن ہے وہاں پر ڈراپ ڈاؤن جو لسٹ ہے وہ اویلیبل ہے، اس سے آپ سلیکٹ کر کے ریزن جو ہے سلیکٹ کریں گے اور باقی معلومات پٹ کریں گے۔ ویب پر اکاؤنٹ بنانے کے بعد جب آپ لاگ ان ہوں گے تو آپ کے پاس آپشن ہوگا نیو ایپلیکیشن کا۔ نیو ایپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کی ایپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کو پٹ کرنی ہے اپنی ضروری تفصیلات۔ آپ کی ضروری تفصیلات میں آپ پہلے نمبر پہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے۔ شناختی کارڈ نمبر کے بعد آپ کا اسلحہ ٹائپ ہے، یعنی اسلحہ کس قسم کا اسلحہ آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کس قسم کے اسلحے کا لائسنس آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ضروری معلومات میں سے آپ کا پتہ، کچھ اور معلومات، اور ایک اہم چیز ریٹینر کی معلومات۔ ریٹینر کیا ہے؟ ویورز، ریٹینر وہ فرد یا وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کا لائسنس شدہ، آپ کا لائسنس یافتہ اسلحہ رکھ سکتا ہے آپ کے علاوہ۔ یہ اس میں اس وقت جو پالیسی اپڈیٹ کی گئی ہے، پالیسی اپڈیٹ کے مطابق آپ کا ریٹینر آپ کا بلڈ ریلیٹو ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا خونی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پالیسی کے مطابق، قانون کے مطابق
آپ کا کوئی اور شخص، کوئی دوست وغیرہ آپ کا ریٹینر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ نے اپنے اسلحے کے لیے ریٹینر رکھنا ہے، اس صورت میں آپ نے ریٹینر کی انفارمیشن دینی ہے۔ اگلے سٹیپ پہ آپ کے فنگر پرنٹس اور سگنیچر کا فارم آتا ہے، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کے اوپر اپنے فنگر پرنٹس، اپنے سگنیچرز وغیرہ پٹ کرنے ہیں۔ جی، فنگر پرنٹس اور سگنیچر فارم مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سکین کرنا ہے۔ سکین کرنے کے لیے کون سا فارمیٹ ایکسیپٹیبل ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ جے پی جی، جے پیگ یا پی این جی فارمیٹس، صرف ان 3 فارمیٹس میں آپ کا جو فارم ہے وہ سکین ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے فارم کی جو ریزولوشن ہے وہ 600 DPI ہونی چاہیے۔ یہ 2 ریکوائرمنٹس ہیں فنگر پرنٹس اور سگنیچر فارم کے اپلوڈنگ کے لیے۔ جی ویورز، اب آتے ہیں ان ڈاکومنٹس کی طرف جو مینڈیٹری ہیں، لازمی ہیں، اور آپ نے یہ ڈاکومنٹس فراہم کرنے ہیں اپنے پروسیس کی انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے بعد۔ اس میں سب سے پہلا ایفیڈیوٹ ہے، ایک بیانی حلفی ہے جو آپ نے پراپر طریقے سے اسٹامپ پیپر کے اوپر پر کر کے اس کو بھی اٹیچ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اپلیکنٹ یعنی درخواست دہندہ کا CNIC شناختی کارڈ۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی فوٹو آتی ہے۔ فوٹو کے بارے میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے۔ اگلا اور ضروری ڈاکومنٹ ہے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ، جو کہ ایشو ہونا چاہیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہاسپٹل سے، یعنی آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس کی طرف سے یہ ایشو کیا گیا ہو۔ ایک اور اہم ضروری چیز NTN سرٹیفکیٹ یعنی نیشنل ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ۔ یاد رہے کہ حکومت پنجاب کی نئی پالیسی کے مطابق اب صرف وہ لوگ اسلحہ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جن کا جو فائلر ہوں اور جن کا NTN FBR نے ایشو کیا ہوا ہو۔ ڈاکومنٹس کی لسٹ میں اگلا ڈاکومنٹ ہے پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ۔ آپ کا جو ضلع ہے اس ضلع کے پولیس اسٹیشن کی طرف سے آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہو، اور ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کو بھی آپ سکین کریں گے۔ ایک اور ڈاکومنٹ جس کا پہلے ہی ہم ذکر کر چکے ہیں، سگنیچر اور فنگر پرنٹ فارم۔ اگر کسی نے ریٹینر کی انفارمیشن اوپر پٹ کی ہے اپنی اپلیکیشن میں اور آپ کے اسلحہ لائسنس کے لیے آپ کو ریٹینر بھی شو کرنا چاہتے ہیں، اس کی اپروول لینا چاہتے ہیں، جو کہ آپ کا بلڈ ریلیٹیو ہو، آپ کا خونی رشتہ دار ہو، تو ایسی صورت میں ان ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ اس ریٹینر کی فوٹوگراف بھی پرووائڈ کریں گے، اور اس ریٹینر کی جو شناختی کارڈ کی کاپی ہے وہ بھی آپ ساتھ اٹیچ کریں گے۔ اس سارے پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ اس اپلیکیشن کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس اگلے سٹیپ پہ اپلیکیشن ریویو آئے گا۔ اپلیکیشن ریویو میں سسٹم آپ سے ریکوائر کرتا ہے کہ آپ نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان کو آپ ریویو کریں، کیونکہ جب آپ ایک مرتبہ اس اپلیکیشن کو سبمٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اس میں کوئی چینجز، کوئی ماڈیفیکیشن نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپلیکیشن ریویو میں آپ اپنی تمام معلومات کا دوبارہ جائزہ لیں۔ جی، اب باری آتی ہے پیمنٹ کی۔ فیس آپ کیسے پے کریں گے؟ فیس پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، یا آپ کے پاس اپنا کریڈٹ کارڈ ہو، اس کے ذریعے آپ پے کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ جو عام طور پہ استعمال ہونے والا ATM کارڈ ہے، جو ویزا کارڈ ہو، ماسٹر کارڈ ہو، اس پہ آپ اپنی اسلحہ لائسنس کی فیس براہ راست پے کر سکتے ہیں۔ یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کریں گے۔ جب آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن چلی جائے گی ہوم ڈپارٹمنٹ کے آرمز سیکشن کے پاس، اور آپ ویٹ کریں گے ان کے رپلائی کا۔ آپ کی اپلیکیشن یا ایکسیپٹ ہوگی یا ریجیکٹ ہوگی۔ دونوں صورتوں میں آپ کا جو رجسٹرڈ ای میل ہے جس کو آپ نے پرووائڈ کیا ہے، جس پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے،
اس کے ذریعے آپ کو ایک آگاہ کیا جائے گا۔ اپلیکیشن پروسیسنگ کے بعد جب آپ کی اپروول ہو جاتی ہے، اپروول کے بعد آپ کو وزارت داخلہ پنجاب آرمز سیکشن کی طرف سے ای میل کے ذریعے ڈیمانڈ نوٹ ریسیو ہوگا۔ ڈیمانڈ نوٹ کو آپ پرنٹ کریں گے، پرنٹ کر کے آپ نے اس کو اسلحہ ڈیلر جو کہ اتھورائز ہو حکومت پنجاب کی طرف سے، اس کے پاس لے کے جائیں گے اور وہاں سے اسلحہ خریدنے کے بعد اس کو انڈورس کروائیں گے متعلقہ اسلحہ ڈیلر سے۔ یاد رہے کہ یہ جو آپ کا ڈیمانڈ نوٹ ہوگا اس کی ویلیڈیٹی یعنی اس کا میعاد جو ہے وہ 3 مہینے تک ہے۔ 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر 3 مہینے سے آپ کا وقت بڑھ جاتا ہے اور یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حکومت پنجاب کی طرف سے ایک مخصوص فی لاگو ہوتی ہے یا جرمانہ لاگو ہوتا ہے۔ اسلحہ خریدنے اور ڈیمانڈ نوٹ کا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ویب سائٹ پہ لاگ ان ہونا ہے اور اپنے اس ڈیمانڈ نوٹ کو پراپرلی اسکین کر کے اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کی یہی اپلیکیشن تکمیل تک پہنچ جائے گی اور ڈیمانڈ نوٹ کی منظوری کے لیے یہ متعلقہ آرمز سیکشن ہوم ڈپارٹمنٹ ریسیو ہو جائے گا۔ ہوم آفس کا جو آرمز لائسنس سیکشن ہے اس کی طرف سے آپ کے ڈیمانڈ نوٹ کی انٹری ہوگی، اپروول ہوگی۔ اس اپروول کے بعد آپ کا لائسنس پرنٹنگ کے لیے چلا جائے گا اور پرنٹنگ کے بعد جو ڈیلیوری ہے، ڈیلیوری کے لیے آپ کو کوئی بھی قریبی نادرہ سینٹر سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس نادرہ سینٹر کے ذریعے آپ کو اپنا جو لائسنس ہے یہ ریسیو ہوگا۔ ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اس سے آپ کو جو پروسیس ہے، جو فلو پروسیس ہے اسلحہ لائسنس اپلائی کرنے کا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید آپ معلومات لے سکتے ہیں کویسچن کر کے، کمنٹس کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔